اول عشق ہے نا اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 51۔ ہانیہ اپنے موبائل پر لگی ہوئی تھی جب اسے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈیڈ! ہانیہ نے ایک دم ڈرتے شیر جہانگیر کا بازو پکڑا۔ ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ ریلیکس ہانی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنے اشارے میں لیتا پیچھے مڑتے بیک شیشے میں دیکھا جہاں اس کے گارڈ کی 3 گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ شیر جہانگیر نے پیچھے مڑتے دیکھ کر سوچا کیونکہ وہ اپنے اصل حلیے میں تھا جس کے دشمنوں کو بھی بھنک نہیں تھی۔ یہ کام اس کی بیٹی کا ہی تھا، یہ نورب کمال کا ہی کام تھا۔ وہ دھمکی دیکھ کر گئی تھی۔ ہانیہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گولیوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈیڈ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کپ کپاتے اس کے اظہار میں چھپی ہوئی بولی جس کے ڈر سے آنسو باہر نکل آئے تھے، جبکہ شیر جہانگیر کی نظریں پیچھے ہی ٹکی ہوئی تھیں جہاں اس کے گارڈ کی گاڑیوں کے پیچھے 5 گاڑیاں تھیں جو اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔ جلدی چلو، وہ ڈرائیور کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے ہانیہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے کسی طرح ایئرپورٹ پہنچانا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کر کے غلطی کی ہے۔ اسے یقین تھا کہ نورب اس پر گولی تو چلا سکتی ہے لیکن اسے جان سے نہیں مار سکتی، جس کا اندازہ اس دن اسے بخوبی ہو گیا تھا جس دن ریسٹورنٹ میں اس پر نورب نے گولی چلائی تھی۔ لیکن پیچھے آتے گاڑیوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ غلط نکلا تھا۔ اسے لگا تھا کہ صرف نورب اس سے ملنے آئے گی، لیکن گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے آئی ہے، اسے مارنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی ہانیہ کو بھی مار دیتے۔ جب ایک دم اس کے گارڈ کی گاڑیاں ہوا میں اچھلی تھیں، زمین پر لگتی گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ پیچھے گاڑیاں آگ میں سے گزرتے تیزی سے اس کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ جب ایک دم تیزی سے قریب آتی گاڑیوں نے اس کی گاڑی کو چاروں جانب گھیر لیا۔ گاڑیوں کی بے وقت رکنے سے آوازیں دور تک اس خاموشی میں گونجی۔ شیر جہانگیر کے ڈرائیور نے بھی بیک وقت بریک لگائی تھی، نہیں تو سامنے کھڑی گاڑی سے زوردار تصادم ہوتا۔ ڈرائیور کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہانیہ نے آنکھوں میں ڈر لیے چاروں جانب دیکھا۔ ڈیڈ! وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ پسینے سے اس کا پورا وجود بھیگنے لگا۔ ہانی کچھ نہیں ہوگا، ادھر دیکھو میری طرف۔ شیر جہانگیر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ اب گاڑی سے باہر نکلو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ڈیڈ ہے نا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈیڈ! وہ اس کے ہاتھوں پر چہرہ رکھ کے پھڑ پھڑ کر رونے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں ہمارے پیچھے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ اسے نظر چراتا ہوا بولا۔ ہانیہ باہر نہیں نکلو گی تم، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ سختی سے اس سے بولا۔ اندھیرا چاروں جانب پھیلنے لگا۔ گاڑیوں سے لوگ گاڑیوں کو بند کیے بغیر ہی باہر نکلے، جن کے چہرے پر کالے ماسک لگے ہوئے تھے۔ ایک جیسے کپڑے پہنے ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سب کے ہاتھوں میں گنز تھیں۔ گاڑیوں کی آوازیں اس خاموشی میں شور برپا کر رہی تھی۔ سب ہاتھوں میں گن تھامے گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ جب پیچھے کھڑی گاڑی میں سے 2 لوگ ماسک میں اترے اور چلتے ان کی گاڑی کی جانب بڑھے، جن میں سے ایک نے شیر جہانگیر کی گاڑی کی کھڑکی پر ہاتھ رکھتے اسے بجایا اور ساتھ ہی اسے ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سر! ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے شیر جہانگیر کو دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اسے کہتے ہانیہ کو دیکھا جو اس کی بازو کو سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ ہانیہ کو دیکھتے اسے اپنے سینے میں پہنچا اور اس کے سر پر لب رکھتے کھڑکی کا لاک کھلنے لگا۔ ڈیڈ! وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ جب باہر کھڑے شخص نے کھڑکی دوبارہ بجائی۔ آپ نہیں جائیں، پلیز ڈیڈ، آپ نہیں جائیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شیر جہانگیر کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی۔ باہر نہیں نکلو گی تم۔ شیر جہانگیر نے زور سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے سختی سے اسے کہتے ساتھ ہی کھڑکی کھول کر باہر نکل گیا۔ ڈیڈ! ہانیہ نے اسے دیکھتے زور سے چلائی اور روتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ شیر جہانگیر باہر نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور سامنے 2 لوگوں کو دیکھا جن میں سے ایک کی آنکھیں وہ پہچان گیا تھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا، وہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیٹی تھی۔ جب ہیوی بائک کی آواز دور سے نزدیک آتی سنائی دی، شیر جہانگیر نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس دور سے ہیوی بائک تیزی سے آتی دکھائی دی۔ ہیوی بائک تیزی سے آ کر ان کے پاس رکی تھی۔ شیر جہانگیر نے اس شخص کو دیکھا جس پر وہی ماسک لگا ہوا تھا جو سب کے چہروں پر لگا ہوا تھا۔ وہ بائک سے اترتا ان کی طرف آیا۔ پاس آتے اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ شیرام گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیور کو کالر سے
پکڑ کر باہر نکالا۔ ڈرائیور آنکھوں میں خوف لیے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں کہنا، یہ بے قصور ہے، شیر جہانگیر ڈرائیور کو دیکھتے ان سے کہا، جس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ بھاگو! شیرام نے اس کے ڈرائیور کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑے زور سے چلایا۔ مڑ کر مت دیکھنا، نہیں تو گولی سیدھا تمہارے سر میں لگے گی، وہ دوبارہ دہشت زدہ آواز میں بولا۔ ڈرائیور تیزی سے سامنے سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ شیر جہانگیر نے نورب کو دیکھا، جس نے کالے رنگ کی پینٹ، کالے رنگ کی شرٹ اور اوپر کالے رنگ کی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے، چہرے پر ماسک لگائے جن میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے نرم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ نورب نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ واٹر پروف شیشے ہونے کی وجہ سے وہ باہر کی آوازیں نہیں سن پا رہی تھی اور نہ اندر کی آوازیں باہر جا سکتی تھی۔ روتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا باپ ان کے درمیان کھڑا تھا۔ جب سامنے کھڑے آدمی کے اشارے سے دو لوگ آگے بڑھے اور شیر جہانگیر کو بازو سے تھامتے اس آدمی کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھایا۔ جب افریم کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی، ڈن سر، کام ہو گیا ہے۔ افریم نے پڑتے گہرا سانس لیا تھا۔ میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، شیر جہانگیر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتے نم آواز میں بولا، جو شاید ان کا باس تھا۔ سامنے کھڑے افریم نے نورب کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ نورب چلتی گاڑی کی طرف آئی اور ہانیہ والی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ شیر جہانگیر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہانیہ کو دیکھتے تڑپ اٹھا تھا۔ ہانیہ زور و شور سے روتے شیر جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑی گاڑی کی طرف لے کر جانے لگی۔ نورب! شیر جہانگیر ہانیہ کو دور جاتے دیکھ کر تڑپ کر نورب کو پکارا۔ نورب اس سے کچھ مت کرنا، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، یہ بہت معصوم ہے۔ نورب! شیر جہانگیر اسے دیکھتے چیخا تھا۔ نورب وہ بے گناہ ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ ہانی بہت معصوم ہے نورب، خدا کے لیے اس کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ شیر جہانگیر ہانیہ کو جاتا دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ ہانیہ اپنے باپ کو دیکھ کر مڑ کر دیکھتی روتی نورب کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ نورب! جب شیر جہانگیر دوبارہ چلایا تھا، نورب وہ تمہاری بہن ہے، خدا کے لیے وہ بہت معصوم ہے، خدا کے لیے نورب۔ دور جاتی ہانیہ اور نورب کو دیکھتے شیر جہانگیر تڑپتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دینا نورب۔ شیر جہانگیر کی بات پر نورب نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ ماسک کے پیچھے چھپی اس کی آنکھیں تیزی سے برسی تھی۔ معصوم تو وہ بھی تھی، معصوم تو اس کی ماں بھی تھی، معصوم تو اس کا 2 سال کا بھائی بھی تھا، تو پھر یہ سزا ان کے حصے میں کیوں آئی؟ وہ صرف ان کا مجرم ہوتا تو شاید کسی موڑ پر آ کر وہ ان کو معاف کر دیتی، لیکن وہ کئی لوگوں کا مجرم تھا، کئی ملکوں کا مجرم تھا، کئی گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بنا آواز روتی چلتی جا رہی تھی، اس کے آنسو ماسک کے پیچھے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کو فرنٹ سیٹ پر پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتی گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب 2 گولیاں چلی تھی۔ ہر چیز ساکت ہو گئی۔ شیر جہانگیر کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ نورب اور ہانیہ کو دور تک آ رہی تھی۔ نورب کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ لرزے تھے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ماسک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں برسات جاری تھی۔ نہیں ڈیڈ! گولیوں کی آواز سے ہانیہ زور و شور سے چیخنے لگی، دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم لوگوں نے میرے ڈیڈ کو مار دیا، تم لوگوں نے میرے ڈیڈ کو مار دیا، ڈیڈ! ہانیہ آپس سے باہر ہونے لگی، گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ نورب سنبھلتی فوراً گاڑی کا دروازہ لاک کیا، نہیں تو وہ چلتی گاڑی سے کود جاتی۔ جب ہانیہ دروازہ نہ کھول پائی تو نورب پر چپٹی، روکو گاڑی، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، روکو گاڑی۔ اس نے روتے نورب کے بازو اور کندھے پر مارنا شروع کر دیا۔ نورب نے بروقت سائیڈ پر گاڑی لگاتے بریک لگائی تھی اور مڑتے ہانیہ کو غسیلی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جانے دو، مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ نورب کو دیکھتی ہچکی لیتی بولی، مر گیا تمہارا باپ؟ جب نورب نے اسے دیکھتے زور سے دھاڑی، نہیں، میرے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے ڈیڈ زندہ ہیں، تم لوگوں نے میرے ڈیڈ کو مار دیا۔ کیوں مارا میرے ڈیڈ کو تم لوگوں نے؟ کیا بگاڑا تھا میرے ڈیڈ نے؟ ہانیہ اس پر دوبارہ چپٹی، اس کے ہاتھ قابو سے باہر ہونے لگے۔ وہ نورب کو مارنے لگی جب نورب نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بس چپ!
हानिया पीछे सीट पर गिरी। नूरब ने आगे होते इसकी गर्दन को जकड़ा, इसका चेहरा अपने नज़दीक किया। नूरब ने वहशत से सुर्ख आंखों से इसे देखा और साथ ही इसकी गर्दन पर हाथ रखे, इसकी मखसूस रग दबाई, जिससे हानिया की गर्दन पीछे की जानिब ढलकी। नूरब इसको सीट पर बिठाते, सीट बेल्ट बांधते इसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा। यकीनन इसकी माँ बहुत खूबसूरत थी। नूरब के थप्पड़ ने हानिया के सफ़ेद गाल से खून रसने जैसा हो गया था। हानिया की गर्दन एक जानिब ढलकी हुई थी। नूरब गाड़ी स्टार्ट करती अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। नूरब तुम ठीक हो? जब इसके कानों में शराम की आवाज़ गूंजी। हाँ, इसने मास्क झटके से मास्क उतारते अपने आंसू से तर चेहरे को हाथ से साफ किया और शराम की बात का जवाब दिया। कोई इससे पूछता तो इसे यही कहते कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। छोटी उम्र में ही यतीमी का टैग साथ लगा था इसके, लेकिन आज सही मायनों में यतीम होकर जा रही थी। इसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो हाथों से बार बार साफ कर रही थी। मेरा बाप तो बरसों पहले ही मर गया था, फिर ये आंसू क्यों? नूरब कमाल। इसने हानिया को देखा जो बेहोश पड़ी थी, आज ये भी यतीम हो गई थी। नूरब तुम अपनी जगह पर पहुंचो, 15 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 15 मिनट। शिराम तुम्हें वहीं मिलेगा। जब इफ्राहिम की आवाज़ आई, ओके, वो कहते गाड़ी की स्पीड तेज़ करती आगे बढ़ गए। सुबह यूनी छोड़ते वक्त गाड़ी में शुमाइम ने इसे बताया कि आज यूनी नहीं आ सकेगा। मीटिंग के दौरान इसने एक साइड पर जाना है, इसलिए शफान इसे लेने आ जाएगा और घर छोड़ देगा। इसके दिन में 2 लेक्चर थे। 11 बजे का टाइम था जब इसकी दोस्तों ने शोर मचाया कि आज लंच बाहर करते हैं। मरुश के ना करने पर भी इसकी दोस्तें इसे घसीटती साथ ले गई। यूनी से थोड़ा दूर एक रेस्टोरेंट में वो चारों बैठी अपने ऑर्डर आने का वेट कर रही थी। यार वो देखो, वो हमारी यूनी की लड़की है ना, आमना ने सामने देखते कहा, जहाँ हुरिया सामने बैठी हुई किसी से हंस कर बात कर रही थी। इसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था, इसकी पूछ इनकी जानिब थी। हाँ वही, शायद यूनी में नहीं आई थी। वो आपस में हुरिया को देखती हुई बोली। मरुश की नज़र अपने दोस्तों की बातों की वजह से हुरिया पर पड़ी थी, जो सामने हंसती हुई से दिखाई दी। मरुश को लगा जैसे इस लड़की को कहीं देखा हुआ है। यूनी में भी 1-2 बार इससे देख चुकी थी, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा था कि इसने पहले हुरिया को कहाँ देखा है। इसकी पुरसोई नज़र हुरिया पर टिकी हुई थी। जब इसकी नज़र इसके सामने बैठे शख्स की पुश्त को देखा, वो फटी नज़रों से इस शख्स की पुश्त और इसके घने बालों को देखने लगी। वो कैसे न पहचानती। सुबह इसने खुद अपने हाथों से इसके कपड़े निकाल कर रखे थे। इसकी नज़रें एक जगह पर टिक गईं जब हुरिया ने हंसते हुए टेबल पर रखे शुमाइम की सफ़ेद नीली रगों वाले हाथ पर अपने हाथ रखे। शुमाइम आलिम शाह। मरुश को लगा जैसे इसको जलती आग में धकेल दिया हो। इसका पूरा झुलस रहा था। तो मरुश को याद आया कि शुमाइम ने इसे हुरिया से मिलाया था शॉपिंग मॉल में। इसे सरसरी से मुलाकात याद आई। तो ये मीटिंग थी तुम्हारी शुमाइम आलिम शाह। न जाने क्यों मरुश के दिल से होक सी उठी थी। तो ये है तुम्हारा दोगलापन शुमाइम आलिम शाह। अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करती ज़रूरी काम का कहती वहाँ से निकल आई। दोबारा यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। टैक्सी करवाते वो इफ्राहिम विला पहुँची थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसके साथ मर्जी रहो। वो बार बार अपने दिल को डपते अपने आप को तसल्ली देती, लेकिन ध्यान बार बार भी भटक कर जा रहा था। इसके आने पर रुबा बेगम हमेशा की तरह निहाल हो गई। वो हर 2 दिन बाद इनसे मिलने आती। कई बार वो सब खुद भी मिलने चले जाते शुमाइम के फार्म हाउस। ज़ियाम और आयना का ज़्यादा आना जाना लगा रहता। यूनी से जल्दी छुट्टी हो गई। रुबाब बेगम इसे देखते बोली, जी मामा, बस 2 लेक्चर थे। वो सोफे पर टांगे ऊपर करती रुबाब बेगम की गोद में अपना सर रखती बोली, मरुश। रुबाब बेगम इसके सर पर अपनी उंगलियां फेरती मरुश के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त मरुश के चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी छाई थी। मरुश सुकून महसूस करती आंखें बंद कर गई। जी मामा। मरुश रुबाब बेगम की तरफ अपनी आंखें खोलती इनकी तरफ देखा। तुम खुश तो हो ना? शुमाइम तुम्हारे साथ ठीक है? रुबाब बेगम इसके चेहरे की तरफ देखते बोले, जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ और शुमाइम भी बहुत अच्छे हैं।
بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ مہروش رباب بیگم کو دیکھتی بولی، جو شاید مہروش کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے بھاپ گئی تھی، جبکہ ایک بار پھر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو مطمئن کرتے ہوئے بولی، جبکہ ذہن بھٹک کر ایک بار پھر شمائم پر گیا، جہاں حوریہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ اس کی جان لیوا مسکراہٹ پر کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے ہنس سکتا ہے؟ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ بھاڑ بجائے میری طرف سے، جس کے ساتھ مرضی ہنسے، جس کے ساتھ مرضی بیٹھے، ہوٹلنگ کرے، دوغلا پل کو دوغلا انسان، جھوٹا کہیں کا۔ وہ دل ہی دل میں سے مخاطب ہوئے، اس کو سلواتے سناتی آنکھیں دوبارہ بند کرتی ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کا ذہن بھٹک کر شمائم کی طرف چلا جاتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک دم اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھتے ہی سامنے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ربابے کو اسے دیکھتی فوراً بولی، شفان بھائی کو بتایا نہیں، انہوں نے لینے جانا تھا مجھے یونی۔ شمائم کی ضروری میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے شفان بھائی نے لینے جانا تھا مجھے، اور میں یہاں آ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، اس کا موبائل بجا۔ اٹھتے اپنے بیگ سے موبائل کو نکالتے دیکھا، جہاں شفان کا نام جگمگا رہا تھا۔ مانو کدھر ہو؟ سلام کے بعد شفان فوراً بولا، جو اپنا کام ضروری چھوڑ کر اسے لینے گیا تھا۔ بھائی میں ماما سے ملنے آ گئی ہوں، کلاس نہیں تھی تو ادھر آ گئی ٹیکسی کر کے، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا؟ وہ ہونٹ چباتے بولی، کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھو، خدا حافظ۔ شفان کہتے فون بند کر گیا۔ مہروش کا کسی طور پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی ماں کو بتاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین سامنے کی۔ شمائم کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اس سے کال کاٹی۔ موبائل دوبارہ بجا۔ مہروش نے پھر کال کاٹی۔ پھر اس کا فون بجا۔ مہروش اپنے کمرے میں داخل ہوتے پھر کال کاٹ گئی۔ کال اٹھاؤ۔ مہروش، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جلدی کیوں آ گئی یونیورسٹی سے؟ کیا ہوا ہے؟ جب اسکرین پر شمائم کے میسیجز آنا شروع ہو گئے، اس نے دیکھ کر اگنور کر دیا۔ اس کا فون ساتھ ہی بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے غصے سے پھر کال کاٹ دی۔ مہروش، میرا دماغ گھوم جائے گا، کال اٹھاؤ۔ جب غصے سے بھرا میسیج شمائم کا آیا، مہروش کا انگ جھلس رہا تھا۔ اس کو حوریہ کے ساتھ ہنستے دیکھ کر ہی اس کا دل چاہا اور شمائم کو جان سے مار دے۔ جھوٹے مکار انسان، نہیں اٹھاؤں گی تمہاری کال میں، اب اسی کے ساتھ رہو۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، گھر آ کر تمہاری خبر لیتا ہوں، میرے آنے سے پہلے تم گھر پر ہو۔ وہ اس کے حکم دینے پر خش کھا اٹھی اور بیڈ پر گرتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت رسیوں سے جکڑے وہ اندھیری کوٹری میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کلائی سے خون رس رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کی حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کے پورے وجود میں جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ اس نے اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے ہلکی سی آنکھوں کو کھولتے دیکھا تو اسے چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ وہ کون ہے اسے یہ بھی نہیں یاد تھا۔ وہ کہاں ہے اسے یہ بھی نہیں یاد تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کا وجود اکڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی بازو کو ہلانے کی کوشش کی، جب درد کی لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سختی سے بندھے ہوئے تھے، ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اسے نہیں یاد آ رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی خشک ہوتی بیڑیوں پر زبان پھیری، ذرا سا ہلتا تو اس کے وجود میں درد کی لہر اٹھتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے یہاں پر ہے، کب سے اسے یہیں رکھا ہوا ہے۔ کیا باس کو نہیں پتا کہ اتنے انجیکشن سے وہ مر بھی سکتا ہے؟ باس کا آرڈر ہے، کیسے ٹال سکتے ہیں؟ کرسی پر بندھے شخص کو دو لوگوں کی قدموں کی آوازیں
دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئیں جو اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی، اور ساتھ ان کی باتیں جنہیں دور سے بھی سن سکتا تھا۔ اس کے قدموں کی آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ چلتے اس کے پاس آ کر رکے۔ کچھ سیکنڈ گزرے تھے جب اسے اپنے سینے پر سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوئی چبھتے ہی اسے لگا جیسے اس کے جسم پر کیڑے رینگتے اس کے ماंس کو جگہ جگہ نوچ رہے ہوں۔ اس نے چیخنے کے لیے اپنا منہ کھولا، تب اسے پتہ چلا کہ اس کے منہ پر بھی کوئی چیز سختی سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ مذمت کرنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اتنے سختی سے بندھے ہوئے تھے کہ اسے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ لوگ انجیکشن لگا کر جا چکے تھے۔ وہ ذرا سی مذمت کرنا، پورے وجود میں درد کی لہر اٹھتی۔ جب سے اسے سوئی نماک ہوئی چیزیں اپنے سینے میں چبھتی محسوس ہوئی، ایک پل کے لیے بھی اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔ 5 منٹ تک وہ تڑپتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کا وجود ساکت ہو گیا، وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔